بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ سب سے پہلے تو میں رائل ڈیبیٹنگ کاؤنسلنگ کلب کی پوری ٹیم کا بیعت مشکور ہوں، خاص طور پر حسن عباس بھائی کا، کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میرے جذبات، خیالات اور احساسات وغیرہ کو آپ تک پہنچانے کے لیے موقع دیا۔ آپ میں سے اکثر لوگ ممکن ہے جانتے ہوں، اور اگر نہیں جانتے تو میں اپنا تعارف کرائی دیتا ہوں۔ ذیشان عباس میرا نام ہے اور تلہ گاؤں سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ایز اے موٹیویشنل اسپیکر اور رائٹر کام کرتا ہوں۔ تو آج ہم جس چیز کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ فارغ وقت کو کس طرح گزارا جائے۔ وہ کون سی مثبت سرگرمیاں ہیں جو ہم سے اپنی عام زندگی میں معمولات زندگی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، اور فارغ اوقات میں ہم انہیں سر انجام دے کر اپنی زندگی کے اندر بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک عام سا موضوع ہے، لیکن اگر ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہوگا اور اگر ہم لوگ اس کے بارے میں جانیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے کون سی مثبت سرگرمیاں اوقات میں سر انجام دینی ہے، تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج کل کا دور اسے کہا جاتا ہے مشینی دور ہے۔ انسان مشینوں کی طرح دن رات کام کرتا ہے، معمولات زندگی کی بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے، مستقل لگی رہتی ہے۔ اب ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان لگاتار مستقل طور پر کام کرتا ہے تو پھر اس کے مزاج کے اندر تلخی آ جاتی ہے، اس کے مزاج کے اندر ڈپریشن اور ایگریشن آ جاتے ہیں۔ جب یہ ساری منفی چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر آپ جس ادارے سے منسلک ہوتے ہیں وہاں کا بھی ماحول خراب ہوتا ہے اور آپ کے گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے۔ جب ان دونوں جگہوں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے تو چونکہ انسان کی زندگی انہی دو جگہوں سے جڑی ہے، ان دونوں جگہوں کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے، تو جب یہاں کا ماحول خراب ہوگا تو پھر ظاہر ہے انسان کی زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اصل ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو پریارٹائز کر لیں۔ جب آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو پریارٹائز کریں گے تو ایسے میں ہوگا یہ کہ ایک تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے کون سا کام ارجنٹ ہے، کون سا کام ضروری ہے اور کون سا کام غیر ضروری ہے۔ اور ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور بات یہ کہ میرا یہ ماننا ہے کہ میں اپنے سیشنز کے دوران یا لیکچر کے دوران اپنی آڈینس کو بھی انوالو رکھوں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی، چونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بھی یہ سیکھ رہا ہوں، میں کوئی اتنا بڑا عالم فاضل تو نہیں ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی سوچ رکھیں اس سیشن کے اینڈ پہ آپ بھی کوئی ایک ایک کر کے وہ ایکٹیویٹی بتائیں گے، مثبت ایکٹیویٹیز جو ہم لوگ فارغ اوقات میں دے سکتے ہیں۔ تو فی الحال 3 ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے پاس جو ہم لوگ فارغ اوقات کے اندر سر انجام دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مطالعہ کرنا۔ علم انسان کی ذہن کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسانی ذہن کے لیے علم خوراک کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو مطالعہ کر یہ ہے، اگر پھر کبھی موقع ملا علم کے ذرائع کے بارے میں اگر سیشن ہوا تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ایک ڈیٹیل کریں گے، ڈسکشن کریں گے، لیکن فی الحال ابھی میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ تو مطالعہ جب آپ کریں گے تو آپ کے ذہن کے اندر سے جو تناؤ ہے، جو آپ کا ذہنی تناؤ ہے، ایک تو وہ ختم ہوگا۔ اس کے بعد آپ جس ٹائپ کا بھی مطالعہ کریں گے، جس ٹائپ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اس کے متعلق آپ کے پاس علم آئے گا۔ جب علم آئے گا تو پھر آپ کا ذہن نشو و نما پائے گا اور پھر آپ کی زندگی کے اندر بہتر تبدیلی آئے گی۔ ہمارے ہاں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے مطالعے کا اور کتاب بینی کا رجحان بہت کم ہے۔ ہمارے ہاں کتابیں رکھی تو ہوئی ہوتی ہیں، لیکن میں ڈیکوریشن پیسز کے طور پر، میں ڈیکوریشن پیسز کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ڈیکوریشن پیسز کے طور پر، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جی جو آئے گا وہ کہے گا کہ جی یہ لوگ تو بڑے مطالعہ کرنے والے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ کتابیں کس کی لکھی ہوئی ہیں تو پھر یہ ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتا۔
ابھی گزشتہ دنوں ایک سوشل میڈیا پر ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی، غالباً جنوبی کوریا کی تھی. وہاں میٹرو بس کے اندر چھوٹی چھوٹی لائبریریاں بنائی گئی تھیں تاکہ آپ نے 5 منٹ کا سفر کرنا ہے، 10 منٹ کا سفر کرنا ہے، آدھے گھنٹے کا سفر کرنا ہے، تو آپ کے پاس یہ فری ٹائم ہے، اس کے اندر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے. ایک تو ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، دوسرے نمبر پر جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا. ہماری فیملیز کو بہت زیادہ گلے شکوے رہتے ہیں اس حوالے سے کہ جی فلاں ہم لوگ کو ہمیں ٹائم نہیں دیتا، فلاں ٹائم نہیں دیتا. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہو تو اپنے والدین کے پاس، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ ضرور ٹائم گزاریں. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو آپ کو انہیں جانے کا موقع ملے گا اور انہیں آپ کو جانے کا موقع ملے گا. تو پھر جب یہ گلے شکوے دور ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ بھی بہتر ہوگا. بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے اپنے گھروں کے اندر ہوم ایجوکیشن کا رواج قائم کریں. فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا نام انسان سنتا جائے تو اس کے بارے میں جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے وہاں کا ایجوکیشنل سسٹم. جب اس ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال تک بچے کو کسی اسکول میں نہیں بھیجا جاتا. لیکن ہمارے ہاں کیا غلط روایت چل پڑی ہے، ہمارے ہاں بچہ 3 سال کا ہوتا جاتا ہے اسے اسکول بھیج دیا جاتے ہیں. اس میں مسئلہ کہاں ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچے کچھ سیکھ سکیں. ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، اونچی آوازوں سے بات بھی کی جاتی ہے. حالانکہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر بچوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کی جائے تو ان کی جو نئے الفاظ سیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اپنے گھروں کے اندر ہوم ایجوکیشن سسٹم کی روایت قائم کریں تاکہ آپ بچوں کے ساتھ وقت بھی گزار سکیں، کچھ سیکھ سکیں، کچھ سکھا سکیں، کچھ جان سکیں. اور ان کے جو والدین ہیں ان کے ساتھ کیا ہے کہ اپنے ان سے ان کے تجربات سنیں، اپنے مسائل ان سے ڈسکس کریں. تو اس طرح آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آئے گا. اب آتے ہیں اپنی تیسرے اور آخری ایکٹیویٹی کے اندر، اور وہ ہے کہ قدرتی نظاروں کی سیر کرنا. عزیزان من، رنگ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. رنگوں کا انسان کی زندگی کے اوپر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے کیونکہ اس کا اثر انسان کے مزاج کے اوپر ڈائریکٹ ہوتا ہے. اور جب رنگ قدرتی ہوں تو پھر ان کا اثر دگنا ہو جاتا ہے. قدرت نے انسان کی نشو و نما کے لیے بہتر سے بہترین ماحول پیدا کر دیا. تو جب بھی آپ کو فارغ وقت ملے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، کم از کم قدرتی نظاروں کی سیر ضرور کریں. اس سے بھی آپ کے ذہنی تناؤ کے اندر، آپ کا ذہن کے اندر سے جو ڈپریشن اور ایگریشن ہے کام کی وجہ سے، وہ ختم ہو جائے گا. یہ جن 3 کاموں کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر آپ انہیں فارغ اوقات میں سر انجام دیتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی ضرور آئے گی اور مثبت تبدیلی آئے گی. لیکن اس سے پہلے ضروری کیا ہے؟ اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں. ہم لوگ تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ہم میں سے اگر پوچھے جائے نا کہ تبدیلی کون کون چاہتا ہے تو سارے ہاتھ کھڑا کر دیں گے. لیکن اگر پوچھا جائے کہ تبدیلی کون چاہتا ہے، تبدیل ہونا کون چاہتا ہے، پھر سب کے ہاتھ نیچے ہو جائیں گے. تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں تو ہی آئے گی. میں اپنا سیشن یہاں اینڈ کرتا ہوں، اور اگر کوئی کوسچن ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے تو وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں.